سیمی پریشس سٹونز کی کیٹیگری میں لوپ کلین اور صاف سٹون ایکسیپٹیبل ہے، پسند کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ہمایون اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ جیم ٹریجرز۔ آج کا میرا ولاگ کٹنگ پہ ہے، فیسٹنگ پہ ہے۔ ہم جانیں گے اس میں کہ ایک اچھی کٹنگ فیسٹنگ کس طرح پہچانی جائے۔ ویورز، جیم سٹون میں کئی طرح کی سینکڑوں قسم کی کٹنگ ہے۔ اسٹیپ کوشن کٹ، ایمرلڈ کٹ، اوول کٹ، راؤنڈ کٹ، پرنسس کٹ، پائنیپل کٹ، روز کٹ۔ ہر جیم سٹون کا اس کی شیپ کے لحاظ سے کٹنگ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایمرلڈ میں ایمرلڈ کٹ فیمس ہے، اس کا ایمرلڈ کٹ کیا جاتا ہے، یا روبی میں اوول کٹ فیمس ہے، اس کا اوول کٹ کیا جاتا ہے۔ سفائر میں بھی اوول کٹ فیمس ہے، اس کا اوول کٹ کیا جاتا ہے۔ اس سٹون کی فیسٹنگ بہت بے مثال ہوئی ہے۔ بہت زبردست لسٹر ہے اس میں، اور اس میں ونڈو بھی نہیں ہے۔ اس کا ہر سٹیپ برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر ہر سٹیپ کو غور سے دیکھا جائے تو ہر سٹیپ اس کا لیول ہے، ایکول ہے ایک دوسرے سے۔ اس کا لسٹر بھی بہت خوبصورت آیا ہے، اور اس کا شیپ بھی بالکل ایکیوریٹ ہے، راؤنڈ شیپ میں ہے، روز کٹ میں۔ ویورز، اچھی فیسٹنگ کے لیے سب سے پہلے جو دیکھنا ہوتا ہے اس کا شیپ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا شیپ بالکل ایکیوریٹ ہو۔ تیسرا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ہر فیسٹ دوسرے فیسٹ سے اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کے فیسٹ ایک فیسٹ کے زور سے، دباؤ سے، فورس سے دوسرا فیسٹ خراب نہ ہوا ہو۔ چوتھا اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا باٹم تو بہت بڑا نہیں ہے۔ ویور، اس سٹون کی فیسٹنگ بھی بہت زبردست ہوئی ہے، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اس میں ونڈو آیا ہے۔ فیسٹنگ کے دوران اس سٹون میں فیسٹر سے ونڈو آیا ہے۔ اگر اوورال ہم اس سٹون پہ نظر ڈالیں تو اس کی فیسٹنگ بہت خوبصورت ہے۔ اوول فری شیپ میں ہے۔ ویور، ونڈو اس کو کہتے ہیں جو سٹون سے آر پار اس سائڈ کچھ نظر آ رہا ہو تو اسے ونڈو کہتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں، میں اپنی فنگر رکھتا ہوں اس سائڈ پہ، دیکھیں میری فنگر نظر آ رہی ہے۔ میں ہٹاتا ہوں تو دیکھیں سامنے اس کے پیچھے وائٹ پیپر ہے، وہ نظر آتا ہے۔ میں پھر فنگر رکھتا ہوں تو یہ فنگر میری نظر آ رہی ہے۔ اسے جیم سٹون کی زبان میں ونڈو کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اپنا فنگر ہٹایا ہے تو اس سائڈ وہ وائٹ پیپر اس سے نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پھر فنگر رکھ دیا ہے تو میرا فنگر نظر آ رہا ہے۔ یہ ونڈو ہے۔ اگر اس سٹون کو دیکھیں تو اس میں ونڈو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اس میں بہت خوبصورت لسٹر ہے، اس کے اپنے جو سٹیپ یہ لگے ہوئے ہیں، فیسٹ لگے ہوئے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے اس سائڈ وائٹ پیپر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے فنگر بھی رکھا ہے، وہ فنگر میرا نظر نہیں آ رہا اس سائڈ پہ۔ لیکن اس میں بھی ایک خامی ہے۔ اس سٹون میں بھی فیسٹنگ کے دوران فیسٹر سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ اس کا باٹم بہت لمبا ہے۔ باقی سٹون بہت زبردست آیا ہے، اس کا شیپ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، فیسٹنگ میں بھی اس کی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اس کا باٹم بہت زیادہ لمبا ہے۔ لمبے باٹم والے سٹون کو جیم سٹون میں پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ جولری میں استعمال ہوتا ہے۔ جولری میں اگر یہ پینڈنٹ میں بنتا ہے تو یہ جسم کے ساتھ پھر ٹچ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سٹون کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا باٹم بالکل ایکیوریٹ آیا ہے۔ دونوں کا باٹم چیک کراتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت فرق ہے۔ سٹون کے سائز میں بھی فرق ہے، واضح فرق ہے۔
ظاہر ہے رائٹ والا سٹون کافی سائز میں بڑا ہے، لیفٹ والا چھوٹا ہے، لیکن باٹم کو دیکھے تو بہت زیادہ فرق آیا ہے، بہت لمبا آیا ہے اس کا باٹم۔ فیسٹنگ میں یہ چیزیں لازمی دیکھنی ہوتی ہے۔ اچھی فیسٹنگ اور بری فیسٹنگ، کمزور فیسٹنگ کی پہچان بھی اسی سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا ہوتی ہے اس میں۔ اس سٹون پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو اس کی فیسٹنگ اس بڑے سٹون کے حساب سے اچھی نہیں ہوئی، لیکن ہر سٹون کی فیسٹنگ اس سٹون کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ مورگنائٹ ہے، یہ مہنگا سٹون ہے۔ اس میں وزن کو بچانا ہوتا ہے، وزن کو بچانے کی خاطر بھی اس کی فیسٹنگ صحیح نہیں کی جاتی۔ اس سٹون کا لسٹر اس سٹون کی طرح نہیں ہے جو پہلے ابھی ہم نے دکھایا ہے۔ اس سٹون میں بھی بہت زیادہ ونڈو ہے۔ اس کی فیسٹنگ بھی اچھی نہیں ہوئی کیونکہ اس میں بہت زیادہ ونڈو آیا ہے۔ دوستو، ایک وجہ ونڈو کی چھوٹا باٹم بھی ہوتا ہے کہ اس کا باٹم نہ ہو تو اس میں لازمی ونڈو آئے گا۔ اس کا باٹم سٹون کے حساب سے صحیح ہے، لیکن یہ مہنگا سٹون ہے، ایکومارین ہے، اچھے کلر میں ہے، اس کو وزن بچانے کی خاطر بھی اس طرح کٹ کیا جاتا ہے۔ اگر فیسٹر ٹرائی کرے کہ اس سے ونڈو نکالے تو اس کا وزن بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قیمتی سٹون ہے اور اس کا سارا دار و مدار وزن پہ ہوتا ہے۔ تو وزن بچانے کی خاطر بھی ونڈو کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس میں وزن کی بہت اہمیت ہے۔ دوستو، یہ کوارٹز ہے، اسموکی کوارٹز کا پیس ہے، اور یہ ایکومارین ہے۔ دونوں کے سائز میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں بھی بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ کوارٹز بہت سستا سٹون ہے، جبکہ ایکومارین مہنگا سٹون ہے اگر اچھے کلر میں ہو اور صفائی میں ہو۔ ایکومارین مہنگا سٹون ہے جبکہ کوارٹز سستا سٹون ہے۔ سائز میں کوارٹز بڑا ہے اور قیمت میں ایکومارین بڑا ہے۔ ایکومارین اس بڑے کوارٹز سے بہت زیادہ مہنگا ہے۔ دوستو، کوارٹز کی فیسٹنگ کے دوران وزن پہ، ویسٹیج پہ دھیان نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ سستا سٹون ہے۔ اس کا جتنا بھی وزن ضائع ہو جائے پرواہ نہیں ہے۔ یہ قیمت میں بہت سستا ہے، لیکن اس میں ایکیوریسی ہونی چاہیے، اس کی فیسٹنگ خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بکتا بھی ہے لسٹر پہ، صفائی پہ اور فیسٹنگ پہ ہی بکتا ہے۔ ایکومارین اور یہ مارگنائٹ ہے، یہ دونوں مہنگے سٹون ہیں۔ اس کا سارا انحصار وزن پہ ہوتا ہے، اس میں وزن بچانا ہوتا ہے۔ وزن بچانے کی خاطر پھر فیسٹنگ پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، وزن پہ توجہ دی جاتی ہے کہ اس کا وزن بچ جائے اور سائز میں بڑا آئے۔ جتنا اس کا سائز بڑھائے گا اتنی اس کی پرائز اچھی ہوگی۔ رائٹ سائڈ پہ مورگنائٹ، لیفٹ سائڈ پہ ایکومارین ہے، دونوں ہی بیرل فیملی ہے۔ اس سٹون پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ بھی بہت ایکیوریٹ آیا ہے، اس میں بالکل بھی ونڈو نہیں ہے۔ اس کا بھی ہر فیسٹ ایکول ہے، ایک فیسٹ دوسرے فیسٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اور بالکل لیول آیا ہے، فیسٹ ٹو فیسٹ بہت ایکیوریٹ آیا ہے، اور اس میں بھی ونڈو نہیں ہے۔ اس سٹون کا لسٹر بھی بہت زبردست اور خوبصورت آیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا بھی باٹم بہت لمبا ہے۔ دوستو، فیسٹنگ کے بعد جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ پالش کا ہوتا ہے۔ سٹون کی پالش 100% پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ سٹون کا پالش فیسٹ ٹو فیسٹ 100% پرفیکٹ ہو جائے تو اس کی لسٹر بہت ہی زیادہ خوبصورت نکل آتی ہے۔
کمزور پالش والے سٹون کا لسٹر بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ ویور جیم سٹون میں پیئر شیپ کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا شیپ نیچرلی قدرتی طور پر پیئر شیپ میں ہی تھا، تو وزن ویسٹیج بچانے کے لیے اسے پیئر شیپ میں ہی بنایا گیا ہے۔ اس کی فیسٹنگ بھی نارمل فیسٹنگ ہے، بہت زیادہ اچھی فیسٹنگ نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ایک فیسٹ بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے۔ اچھی فیسٹنگ اور کٹنگ کی پہچان کے لیے اسے لازمی دیکھنا ہوتا ہے، اس کا ہر فیسٹ اینگل ٹو اینگل چیک کرنا ہوتا ہے۔ اچھی فیسٹنگ کا سارا دار و مدار اس کے لسٹر، شیپ اور ونڈو کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس کا لسٹر خوبصورت آیا ہو، اس میں ونڈو نہ ہو اور اس کا شیپ ایکیوریٹ ہو۔ تو یہ تھا میرا آج کا فیسٹنگ کے بارے میں ایک چھوٹا سا ولاگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور جتنے بھی بے روزگار پریشان حال مسلمان ہیں ان کی اپنی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔